کیا کہ الفاظ میں بتائے گی. یہی وجہ ہے کہ اس کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو جب بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو کتنا بڑا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور یہ پوچھا کہ اے اللہ اگر کوئی شخص بغیر سمجھے قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو اس کو ہر پردے سے 10 نیکی ملتی ہے, لیکن اگر سمجھ کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ پھر اس کو 30 نیکی پھر تو خیر خواب کی بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے سمجھنے کا اجر و ثواب تو خود ہی سامنے آیا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ جب روح پر اتنا ثواب ہے تو اس کے سمجھ کر پڑھنے میں کتنا ثواب ہے. اور پھر سمجھنا بھی اثر نہیں, اثر کیجیے کہ اس پر عمل کیا ہے. سمجھ کر دو بھی جو رمضان کے اندر کرسچن ہے وہ سمجھتے ہیں قرآن کے اندر پورے درجنوں بلکہ بہت ہندو جانتے ہیں, لیکن جاننے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز ہے اس کو جاننا چاہتا ہے, نالج بڑی نالج. اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ماننا نہیں, جاننا نہیں بلکہ اس کو ماننا نہیں, اور مان کر اس کو عمل بھی کرنا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ منزل پر پہنچنے کی 3 سیڑھیاں ہیں: الفاظ قرآن, فہم قرآن اور عمل مطابق قرآن. جب یہ 3 چیزیں طے ہوں گی تو پھر وہ مقام آئے گا کہ جنت صحیح ہونا ہے. تو بس میں مختصر تھا, مطلب قرآن کریم کے موضوع کو ہمیشہ بولتا رہا ہوں. صرف مختصر سی بات ہے کہ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کو حفظ کر دینا بھی بہت بڑی طاقت کی بات ہے, بلکہ اگر میں کہوں کہ معجزہ ہے. دنیا کی کوئی کتاب حفظ نہیں کی جا سکتی, لیکن اللہ کا کلام قرآن کریم کی جو بچے الفاظ کے معنی بھی نہیں جانتے وہ پورا قرآن کریم پڑھ لیتے. یہ معجزہ نہیں بچا ہے. ابھی جیسے حضرت اللہ نے فرما رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری ہے نبی ہم نے کسی پر نہیں. آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت سے رکھیں, لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن. آپ زبان کو بھی حرکت کریں گے, اس لیے کہ اس قرآن کی بات ہمارا نہیں ہے, بیان بھی نہیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کی عبادت کا ذمہ لیا ہے اور قرآن کے محفوظ ہیں آج سینوں میں اور سبینوں میں ہے سمجھ. تو آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں زین بھائی کو اور ان کے بچے کو کاشف کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول منظور فرمائے. اور یاد رکھنا قرآن کریم کی ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کروں گا کہ یہ بے نیاز کا کلام ہے. سمجھے بے نیاز دیکھو کسی پر بنی سمجھ ہے کل ہو اللہ بے نیاز ہے, وہ کس چیز کا مسئلہ ہے. ایک بات یاد رکھیے جس طرح اللہ بے نیاز ہے اس کا کلام بھی بے نیاز ہے. اس میں تو خبر نیاز ہونے کی ضرورت ہے, خبر جو کرے ضروری ہے. اگر قرآن کریم کو ذرا سا ایک خاص قرآن 2 مہینے چھوڑ دے تو ایسا میں پھر اس میں پڑھنا شروع کیا تو بے نیاز کرنا ایک دم جاتا ہے بڑی دیری ہے. لہٰذا اس قرآن کو پڑھائے تو کردار بھی رکھنا ہے, سمجھنا بھی, اس پر عمل بھی کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ کی رب العزت السلام علیکم والحمد للہ. آپ میں بہت بہت ہم لوگ کے بیچ میں اس وقت موجود ہیں محترم ایک مہمان جن کو شاید کے محتاج نہیں ہیں اور ہم سب لوگ نہیں ان کو جانتے ہیں, اور وہ ہیں جناب ڈاکٹر رفیع صاحب. اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آ کے جناب ہم لوگ کو اپنے کلام سنوا دیں.